الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم وصل عليه. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ہے کہ جمعہ کا دن جس نے مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل کی ذات اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دے گی۔ میں اور آپ نیت کر لیں کہ آج 200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی، انشاءاللہ عز و جل تلاوت اور سماعت کی سورہ جمعہ کی آیت اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کی 8 تاریخ ہو گئی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے یہ ربیع الاول کا مہینہ بھی ہم سے گزر جائے گا، اور تمام دوست احباب اس ربیع الاول کے مہینے میں وہ کون سا ایسا عمل کر سکتے ہیں کہ جس سے وہ اپنی تمام پریشانی اور تمام مسائل سے چھٹکارا پا سکیں۔ سب سے بہترین جو عمل ہے وہ درود پاک کا ہے، وہ درود السلام کا ہے، وہ درود تاج کا ہے۔ اگر آپ کو درود تاج آتا ہے تو روزانہ آپ 7 مرتبہ درود تاج پڑھ لیں، اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے، اور اس میں بڑی خیر رکھی گئی ہے۔ اور درود تاج پڑھنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے تمام مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اپنے چند صحابی کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو 2 قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ کھجور کی چھال کی ٹہنی لے کے آؤ۔ جیسے وہ کھجور کی چھال کی ٹہنی لے کے آئے تو ان کے سرانے کے سر پہ لگا دی، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ان کے عذاب ختم ہو جائے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ عذاب تو ختم نہیں ہوگا، کمی ضرور ہوگی۔ اور وجہ پوچھی تو پہلے کی وجہ یہ تھی کہ وہ پاکی نہ پاکی کا خیال نہ کرتا تھا، پیشاب کی چیٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو تمام دوست احباب ایک بات سن لیں، غور کر لیں کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ بہت سی خواتین اپنے گھروں میں، بہت سے دوست اپنے گھروں میں غور کریں، اپنا لباس آپ کس حال میں ہے، آپ کا گھر کس حال میں ہے، آپ کے کچن کس حال میں ہے، واش روم کس حال میں ہے، یعنی وہ تمام چیزیں جو استعمال میں ہیں اس کو صاف ستھرا رکھنا، اس سے تنگ دستی جاتی رہے گی، آپ کو بہت سا فائدہ ہوگا۔ صفائی رکھیں، پاکی ناپاکی کا خیال کریں، عطر استعمال کریں، خوشبو استعمال کریں، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تمام مسائل اور مصائب حل ہو جائیں گے۔ سورہ جمعہ کے دن بات کی جائے تو سورہ کہف کی تلاوت کرنا احادیث پاک سے بھی ثابت ہے، پارہ نمبر 15، اور اس کی بڑی فضیلت ہے، آپ اس کو 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں رزق میں برکت اور خیر کے لیے۔ پھر بات کی جائے سورہ جمعہ کی تو مکمل جمعہ کے دن کے نام پہ ایک سورت نازل ہوئی ہے، 28ویں پارے میں اپنی برکتیں لٹا رہی ہے، اس کو بھی آپ روزانہ 1 مرتبہ پڑھ لیں، جمعہ کے دن خصوصاً پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی اس کی برکات آپ کو حاصل ہوں گی۔ پھر اگر بات کی جائے اسم اعظم کی تو اللہ عز و جل کے 2 نام یا رحمان اور یا رحیم جب بھی کسی نے پڑھے ہیں، اور جب بھی جس نے اس کو پڑھا ہے، اللہ عز و جل کی ذات نے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اس کو نواز دیا ہے، کیونکہ یا رحمان اور یا رحیم کا جو یہ وظیفہ ہے بڑا بہترین ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل بھی بہت عمدہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور کام کا آغاز کیا، وہ کام کبھی ادھورا نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے خوب خوب عزتوں سے نوازے گا اور خوب خوب کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ تو یا رحمان یا رحیم کو بھی پڑھ لیں، اور اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنائیں۔ وہ صورت جس سے اللہ عز و جل بے حد محبت فرماتا ہے،
اور پڑھنے والے سے بھی بے حد محبت فرماتا ہے۔ اللہ کی لاڈلی صورت ہے، اس صورت کا نام ہے سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہو سکے تو جتنی مرتبہ بھی اس کو پڑھ سکیں، کفوا احد۔ تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی، یعنی جب جس نے اس کو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، اور اس کو 10 مرتبہ مکمل پڑھنے والے پر اللہ عز و جل اپنا خاص کرم فرماتا ہے، اور اللہ عز و جل کی ذات اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو روزانہ 1 مرتبہ یا 10 مرتبہ پڑھنے کی صورتحال بنا لیں۔ اگر بات کی جائے سورہ اخلاص کی، قل هو اللہ احد، سورہ فلق کی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو سوتے ہوئے اس کو اپنے تمام وجود پر دم کرتے اور سو جاتے، انشاءاللہ اس کی برکت بھی ملے گی اور احادیث پر عمل بھی ہوگا، کوئی بھی جادو جنات وغیرہ وغیرہ چیزیں، ماسیب وغیرہ آسیب وغیرہ آپ پر حائل نہیں ہوں گی۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ نماز فرض ہے، 5 نمازیں فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اللہ تعالیٰ پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کے دن خصوصاً جب پہلی اذان ہو جائے تو قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ تجارت کو موقوف کر دیں، اور پہلی اذان کے ساتھ اگر تم تجارت کو چھوڑتے ہو تمہارے لیے بہتری ہے، اللہ عز و جل کی ذات نے سورہ جمعہ میں فرمایا۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ جمعہ کی نماز کے بعد، جمعہ کی جماعت کے بعد جب جمعہ ادا ہو جائے تو تب اپنی تجارت کی طرف آ جایا کریں، اللہ عز و جل کی ذات نے آپ کے لیے اس میں خیر رکھی ہے۔ تو وہ مسلمان جو یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہوگا کیا، وہ جو ہوگا وہ ہو چکا ہے، وہ فیصلے قرآن مجید میں احادیث میں آ چکے ہیں، اب آپ نے اپنی آخرت کی طرف توجہ کرنی ہے اور صورتحال کو بہتر کرنا ہے، اور حضور کی ذات پر درود پاک کو کثرت سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو بھی اس کے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تمام احباب حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنے میں مصروف ہو جائیں، لائک شیئر سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، انشاءاللہ عز و جل اس طرح کی بہت آسان اور اچھی اور قرآن اور حدیث کے مطابق ویڈیو آپ کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ وبالوالدین احسانہ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہم سایوں کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔